جڑے سینے وچ عشق نبی نہیں ہو ان دے بوٹے نو جڑاں تو وڑ دیو، کملی والے نال کرو پیار ہی نہ، جھنڈے عشق نبی دے گڑ دیو، پڑھ پڑھ درود حضور اتے، سینیاں چوں قدورتاں کڑ دیو، حشر وچ فرمان حضور فرشتیاں نو اے امتی میرا اینو چھاڑ دے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت بھی گزری ہے جو دنیا کے اندر آئی، اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کس لیے یہ کرتے ہیں کام؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت بھی گزری ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کیمسٹری کی کتاب کے اندر نہیں، فزکس کی کتاب کے اندر نہیں، انگلش کی کتاب کے اندر نہیں، بلکہ اس کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا، وہ صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھے، حضور پر ایمان لے کے آئے، ان کی آنکھیں حضور کو دیکھتی تھیں اور حضور کی آنکھیں ان کو دیکھتی تھیں، وہ صحابہ ہیں میرے نبی کے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، آپ جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ اللہ کو بھی پیارے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی پیارے ہیں۔ عہد کے موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس پہاڑی سے ہلنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، تو وہ صحابہ کرام جو اس چوٹی پر کھڑے تھے وہ نیچے اترنے لگے۔ ایک صحابی نے آواز دی کہ حضور نے منع کیا ہے اس چوٹی سے نیچے نہیں اترنا۔